الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ افعال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مختلف عنوان سے ہم فعل کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے۔ ماضی ہو پاسٹ کے معنوں میں تو اس کے کچھ ابواب ہیں، ان میں سے ثلاثی مجرد ہوتے ہیں اور مزید فی ہوتے ہیں۔ پھر ان کا مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور استقبال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے۔ کچھ چیزیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب خاص ہو گیا مستقبل کے لیے، جیسے کسی میں لن لگا دیں اس سے شروع میں، ہرگز نہیں وہ ایسا کرے گا، تو پھر وہ مضارع کے معنی میں ہو جائے گا مستقبل خاص، یہ مضارع مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس میں سوفا یا سین لگا دیں تو بھی یہ پکا ہو گیا کہ سوف تعلمون، تو یہ تعلمون کا ترجمہ حال میں نہیں کر سکتے بلکہ اس کا استقبال یعنی مستقبل کے ہی لیے کریں گے کہ ایسا ہوگا، اور اس کی شکلیں وہ سب آگے انشاءاللہ تعالی آتی جائیں گی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ معروف اور مجہول ہوتے ہیں۔ یہ معروف اور مجہول کا مطلب یہ کہ جس میں فعل اور فاعل ہو یہ معروف ہوتا ہے، مفعول بھی ہو یہ ہو سکتا ہے، اور مفعول کبھی نہیں بھی ہوتا تب بھی معروف بن جائے گا۔ معروف میں فاعل اور فعل اور اس کے بعد فاعل ہونا ضروری ہے، جبکہ مجہول میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ وہ نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے جو اس کی جگہ لے لیتا ہے، فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اسی لیے اس کو بھی مرفوع پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی مرفوع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ پھر یہ ثلاثی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 3 حرفی ہو سکتے ہیں، ان کے روٹ لیٹرز حروف اصلیہ، اور وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 لیٹر ہیں، یا 4 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دحرجہ لڑکانا، بعثرہ دوبارہ سے ابھارنا اٹھانا ریسریکٹ کرنا۔ تو یہ مختلف عنوانات سے ان کو دیکھیں گے۔ تو ثلاثی مجرد بھی ہو سکتا ہے اور مزید فی بھی، رباعی بھی مجرد ہوتا ہے اور مزید فی بھی، یعنی اضافی کچھ اس میں حروف لگے ہوتے ہیں، وہ بعد میں آگے دیکھیں گے تفصیل اس کی۔ ثلاثی مجرد کے بھی ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں، 6 خاص 6 ہوتے ہیں ان کے اوزان، وہ بھی آگے آئیں گے۔ پھر اسی طرح معروف اور مجہول میں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ جو فعل جو معروف ہے وہ لازم بھی ہو سکتا ہے اور معروف ہی متعدی بھی ہو سکتا ہے۔ لازم اور متعدی کا فرق بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے، وہ آگے تفصیل اس کی دیکھتے ہیں۔ لازم وہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے ایسا کام، ایسا فعل جس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ فعل کے اندر ہی وہ کام ہو جائے، اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جبکہ معروف میں دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ لازم بھی ہو یا متعدی، معروف لازم متعدی دونوں ہو سکتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کام اسی ذات کے ساتھ لگ گیا کہ جو فاعل ہے، کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور باہر اس سے نہیں ہے جس کو کام میں شامل کیا جائے۔ جیسے مثلا بیٹھنا، تو وہ شخص خود بیٹھ جائے گا جو وہ بیٹھا، تو اب ایسے کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس میں اردو میں نے نہیں لگتا، اگر نے لگے تو وہ متعدی ہوتا ہے، یعنی کہ کام اس کا باہر جا رہا ہے، ٹرانزٹ کر رہا ہے کسی اور جگہ، وقتی طور پر وہ کام کسی اور ایجنٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے، جس پر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو متعدی میں مفعول ضرور ہوگا جبکہ لازم میں نہیں ہوگا۔ ایک استثناء اس کی ہے، وہ ہم آگے آج دیکھیں گے۔ اسی طرح پھر صحیح اور ناقص وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ثلاثی مجرد کے جو ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں ان کے ہم نے نام رکھ دیے ہیں، معروف طور پر ان کو انہی اسکیل پر یاد کر لیا جاتا ہے تاکہ باتیں آسان ہو جائیں۔ مثلا ضربہ، باب ضربہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کہا جائے باب ضربہ تو اس کا مضارع یضربو یعنی عین کلمے کی زیر کے ساتھ آئے گا، عین کلمہ پر زبر ہوگا اور ماضی میں اور مضارع میں زیر ہوگا۔ یہ ضربہ، دیکھیے را ہے عین کلمہ نا، اس میں فا کلمہ ضاد ہے، عین کلمہ لام ہے اور با لام کلمہ ہے۔ یہ عین کلمہ را ہے اور با کیا ہے؟ لام کلمہ۔ فا کلمہ ضاد عین کلمہ را لام کلمہ با۔
تو اس میں عین کلمہ مڈل والا جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے، اس پر فتح ہے، جبکہ اس کے مضارع میں اسی را کے نیچے زیر آ گیا. تو گویا اس کو آپ اس طرح دیکھیں، عین کلمہ پر زبر ہے اور عین کلمہ پہ زیر ہے، زبر زیر کنسٹرکشن. آپ ایسے یاد کر لیے کہ زبر اور زیر یہ کون سا ہوتا ہے؟ ضرب یضرب، زبر زیر. جبکہ زبر پیش یہ فعل یفعول، نصر ینصر، دیکھیے صاد ہے، بیچ کریکٹ ہے، عین کلمہ صاد ہے زبر اور پیش کے ساتھ، نصر ینصر. تو اس کنسٹرکشن میں اس کا نام ہم نے باب نصرہ رکھ دیا. جو اس میں آئے کہ سمع، عین کلمہ پہ زیر ہے اور مضارع میں یہ عین کلمہ پر زبر ہے، اس کنسٹرکشن پہ جو آئے، جس اسکیل پہ آئے اس کو فاعل یفعلوا کی، اس کو سمع باب کہہ دیتے ہیں. اسی طرح دونوں پر زبر ہو، فعل یفعل تو فتح، دونوں پر پیش ہو، کروما یکرم تو کروما، حسب یحسب والا باب فاعل یفعل یہ دونوں کے نیچے زیر ہو. یہ آسان ہے تینوں اور یہ زیادہ کامن ہے. تو یہ 6 صیغے ہیں، 9 کے مقابلے میں ان سے ہی افعال آتے ہیں ثلاثی مجرد کے. انہی ناموں سے ان کو یاد کر لیا جاتا ہے. فعل کے آگے وہ ایک مثال لگا دیتے ہیں، یعنی نون لگا دیے تو پتہ چل جائے گا باب نصرہ سے ہے. چلیے اسی کی کچھ مثالیں وہ دے رہے ہیں آپ کو. منع کے معنی ہوتے ہیں روکنا، تو منع یہ کون سا باب ہوگا؟ ایک اس میں عام طور پہ تو صرف یاد کر کے سمجھ کے ہی آدمی کچھ کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایک کا دکا اصول بھی ہوتے ہیں. تو ایک اصول اس میں اگر آپ چاہیں تو یاد کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اکثر اگر دیکھیے اس میں عین کلمہ اور یہ کیا ہے؟ لام کلمہ. عین کلمہ اس کا کیا ہے؟ نون. لام کلمہ اس کا کیا ہے؟ عین. فا کلمہ میم ہے نا، فعل، منع. تو اگر کوئی ایسا ثلاثی مجرد فعل ہو کہ جس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلق میں سے ہو. حروف حلق کون سے ہوتے ہیں؟ حلقی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ تھروٹ لیٹرز جنہیں کہتے ہیں، وہ تجوید میں آپ نے پڑھے ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حلق سے 3 سیٹ میں نکلتے ہیں. 2 نیچے سے حمزہ اور ہا ہا، یہ دونوں نیچے سے نکلتے ہیں. پھر مڈل سے اور ہا، اور اس سے اوپر غا اور خا. یہ 6 حروف حلق کہلاتے ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس کو ایسے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں. حمزہ ہا عین، عین ہا ایک جگہ سے، غین خا ایک جگہ سے، نیچے اوپر اوپر. تو یہ جو 6 حروف ہیں ان کو حروف حلق کہتے ہیں. تجوید میں تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جہاں آ جائیں نون ساکنہ کے بعد اور تنوین کے بعد تو ان کے بعد اظہار کیا جاتا ہے. وہ تجوید کا مسئلہ ہے، وہ وہاں پڑھیے گا، سمجھیے گا، اس کے دروس موجود ہیں ویب سائٹ پہ، تو جن کو سیکھنا ہو وہ تجوید وہاں سے سیکھتے جائیں. تو بہرحال تو عین کلمہ یا لام کلمہ اگر حروف حلق میں سے ہو تو اکثر یہ ہوگا کہ وہ باب فتحہ سے ہوگا، باب فتحہ سے ہوگا. یعنی منع یمنع آئے گا اس کا مضارع. کیا آئے گا؟ منع یمنع. قتل کے ساتھ کیا ہوگا؟ قتل، قتل کرنا، مارنا. آپ تو قرآن میں جگہ جگہ سنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ہے نا. تو اس میں فَيَقْتُلُونَ ہے، اس کا قتل یقتل، قتل یقتل. تو یہ کون سا باب ہوا؟ نصر ینصر، تو اس کو کہیں گے باب نصر ہے. طلبہ، طلب کرنا، طلبہ یطلب. تو آپ سوچئے کہ کون سا ہوگا؟ یطلب، 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 انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ کون سا ہوگا؟ یطلب قرآن میں آئے گا، یطلبون، تطلب. تو یہ قرآن کی پریکٹس جب آپ پڑھتے پڑھتے سوچتے ہیں تو وہ لفظ آپ کو یاد آتا ہے قرآن میں استعمال کیسے ہوا، آپ کو سن کے کیا بھلا لگتا ہے. طلبہ یطلب، تو یہ بھی باب نصرہ سے. ربیحہ، یہ آسان ہے. ربیحہ، ان کی اس کی 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، ربیحہ یربح. اس کا میں نے بتایا یہ باب سمع سے. کیسے؟ سمع، سمع. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ حروف حلقہ ہا آ گیا ہے لام کلمہ پہ، لے تو فتحہ سے نہیں ہے. لیکن بھیا یہ اس میں شرط یہ ہے نا کہ با فتحہ میں تینوں زبر والے ہو تبھی ہوگا. تو یہ با جب زیر والا ہے تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ اس میں سے ہو. ربیحہ، وہ بھی اضافی بات تھی جو شاید اس وقت نہیں کہی. لیکن منع، یہ تینوں جب زبر والے ہوں گے تبھی ہوگا نا. با فتحہ تو تینوں زبر والا آتا ہے، فتح یفتح، تینوں زبر والے ہونے چاہیے. یعنی عین کلمہ فتح والا زبر والا ہو تو، کیونکہ اس میں 3 ہی پاسبلٹیز ہے تو اس میں سے
دو پاسبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، ایک ہی رہ جاتی ہے کہ یہ فتح یفتح ہوگا. جبکہ یہ تو عین کلمہ زیر والا ہے، یہ تو سمعہ کے علاوہ ایک حسبہ بھی ہو سکتا ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے، اس لیے اکثر آپ کا تکا صحیح لگے گا اگر آپ اس کو سمعہ بنا دے دو. ربح یربح، سمع یسمع. بینیفٹ، تجارت میں جو فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے ٹو بینیفٹ. ریپ کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے کہ اپنا فائدہ اٹھانا. فما ربحت تجارتهم. سطر، لائن کھینچنا، لکھنا، لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. سطر یسترون، سطر یستر، نون باب نصرہ سے. کسبہ، کسبہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اچھا یکسب آیا نہیں یہاں پر، کسبہ یکسب ہے، ویسے یہاں نہیں آیا اس آیت میں، اس میں ماضی کا صیغہ آتا رہا دونوں جگہ. یکسبون، بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ کماتے ہیں. یکسبون تھے. ضرب یضرب، کسب یکسب. جبر یجبر، جبارہ کے معنی ہوتے ہیں ہڈی کو جوڑنے والا، جوڑ دینا، کسی بھی چیز کو فکس کر دینا، اصلاح کر دینا، معاملہ جو خراب ہو گیا اس کو صحیح کر دینا. تو جابر جو نام ہوتا ہے، ایک جبر کے معنی وہ ظلم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ معنی بھی اس کے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے جبارہ، مسائل کو حل کر دینے والے، ہمارے پرابلم سولو کر دینے والے، اسی سے جبروت، جبر یجبر. یہ بھی نصر ینصر ہوا. سہولہ، اب عین کلمہ پیش والا ہو تو ایک ہی پاسبلٹی ہے. سہولہ اگر عین کلمہ ماضی میں پیش والا ہو تو مضارع میں صرف پیش والا ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں ایک ہی پاسبلٹی ہے. سہولہ یسہول، آسان ہو جانا. باب کرومہ سے آتا ہے، یہ کرومہ، کرومہ یکروم. طہورہ، یہ بھی اسی سے، طہورہ یطہور، کرومہ پاک ہونا. شکر، شکر کرنا کسی کا. شکر یشکر، نصر ینصر ہے یہ. کفر یکفر، یہ بھی نصر ینصر ہے. جاہلہ، تو عین کلمہ زیر والا آئے تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، ایک بہت کم استعمال ہوتی ہے حسبہ یحسب والی، اسی کو مثال بہت ہی کم آتی ہے، اس لیے اس کو عموماً آپ ذہن سے نکال ہی دیں کہ بس وہ ہے کہیں پیچھے. جہیلہ یجہل، جہالت کرنا، جاہلانہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو ان کو دیکھ لیجیے گا. تو فعل کی قسم لازم اور متعدی اور معروف اور مجہول کو ہم ساتھ جوڑ کے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو اس طرح اگر کریں تو وہ بھی گویا چار ہی قسم بن جائیں گی، جیسے چار ہی جہت بن جائیں گی اسم کی طرح جیسے فعل کی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ الگ سے کبھی اس کا اشارہ کر دینے سے فائدہ ہوتا ہے. تو فعل کی جو دو قسمیں پہلے بڑی بڑی ہم نے کی، فعل لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. فعل لازم، فعل متعدی. لازم وہ جس میں فاعل ہی کے ساتھ فعل متعلق ہے، وہ کام اس فاعل کے ساتھ ہو کے مکمل ہو گیا، کسی مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ متعدی میں مفعول چاہیے ورنہ کام ہو نہیں سکتا. مثلا میں لکھ رہا ہوں، لکھنے کا کام جو ہے، لکھنے کا کام کیا بغیر قلم، بغیر پیپر کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ہوگی تو اس پر لکھا جائے گا، یا کوئی قلم ہاتھ میں ہوگا تو لکھا جائے گا. اپنی ذات سے بغیر کسی چیز کو حاصل کیے ہوئے میں لکھ نہیں سکتا. تو یہ کون سا ہوا؟ متعدی ہوا. اسی لیے ترجمہ کریں گے میں نے لکھا، اس میں نے لگائیں گے تبھی متعدی پتہ چلتا ہے اردو میں. عربی میں نہیں پتہ چلے گا، عربی میں تو اس کا اصول سمجھ کے آپ کو کانسیپٹ لگانا ہوگا کہ اس کے لیے چاہیے کہ نہیں. اسی طرح یہ جو متعدی ہوتا ہے، اس میں جب دیکھیں گے تو مزید دو قسمیں ہو جاتی ہیں. کبھی وہ معروف بھی ہوتا ہے، کبھی مجہول بھی ہوتا ہے. معروف کا مطلب کیا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول، تبھی تو متعدی ہوا، فعل، فاعل اور مفعول. جبکہ مجہول میں کیا کرتے ہیں کہ فعل اور فاعل کو ہٹا دیتے ہیں، فعل کے بعد سیدھا سیدھا اس کی جگہ لے لیتا ہے مفعول، اور مفعول کو لیکن جب ہائر اسٹیٹس دیا تو اس کا نام بھی بدل دیتے ہیں، نائب فاعل اس کو کہتے ہیں. نائب فاعل بھی وہی حالت، اسی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، اسی ڈکلینشن میں آ جاتا ہے، وہی اعرابی حالت ہو جاتی ہے اس کی جو کہ معروف میں فاعل کی تھی. فاعل کی کیا ہوتی ہے حالت؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو وہ تو معروف میں ہوتا ہے، لیکن جب یہی منصوب
مفعول اٹھا کے فائل کی جگہ لے آئے اور نائب فائل اب اس کو بنا دیا تو اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا لیول اٹھا کے مرفوع کر دیا. مرفوع سب سے اونچی شان ہے، اس شان پہ اس کو لے آتے ہیں، اس کا اسٹیٹس اونچا ہو گیا. لازم میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کام خود ہی اپنی ذات میں ہو رہا ہے. میں چلا، میں اٹھا، میں گیا، وہ آیا. اب اس میں وہ آیا، اس میں دیکھیے کوئی اس نے آیا نہیں بولتے، یہ غلط ہے بولنا. بعض لوگ کہتے ہیں ایسے لیکن غلط ہے یہ، اس نے آیا نہیں. اچھا اب دیکھنے کا کام کرنا ہے، دیکھا جائے کوئی چیز تو کیسے ہوگا؟ کوئی چیز جس کو دیکھا جاتا ہے وہ چیز اگر موجود نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس نے دیکھا تو یہ متعدی ہے. لازم کون سا ہے؟ وہ گیا، اس میں نے نہیں آئے گا. تو یہ اس میں بھی معروف ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے معروف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ہے اور فاعل ہے، جبکہ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ فاعل نہیں ہے. وہ تو کام ہوتا ہی فاعل کے اوپر ہے تو اس میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں لازم میں، تو اس کا مجہول کیسے بنے گا؟ اس کا تو مجہول نہیں بننا چاہیے قاعدے سے. اسی لیے اس کو ڈارک کر دیا کہ اصلاً تو نہیں بنتا، اصل میں نہیں بنتا اور بننا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک اس کا طریقہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی استعمال کرنے سے بنا سکتے ہیں، وہ ہم آج دیکھیں گے. یہ دوبارہ اس کی مثالیں آپ نے دیکھی، بار بار انہی مثالوں کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ پکی ہو جائے بجائے اس کے کہ ہر دفعہ نہیں آئے. تو آپ ایک ایک مثال دیکھتے جائیے کہ کیسے ہے. متعدی کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جس کے کرنے کے لیے فعل تو چاہیے ہی، ایک فاعل بھی چاہیے اور ایک مفعول بھی چاہیے. فعل، فاعل اور مفعول سے مکمل ہوگا متعدی، جبکہ لازم میں فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جائے گی. اس کے لیے مفعول نہیں چلے گا، مفعول کی ضرورت نہیں، کام اپنی ذات میں ہی ہو گیا. وہ بیٹھا، جمیل صاحب بیٹھے، جمیل بیٹھا، تو جمیل کو بیٹھنے کے لیے کیا چاہیے؟ خود بیٹھ جائے گا وہ. یہ مت کہے گا اسے کرسی چاہیے، وہ کسی چیز پر بیٹھنا اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹھنے کا کام کرنے کے لیے کرسی ضروری نہیں ہے. بیٹھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی جو حیت، آپ کی جو حالت ہیئت کھڑے ہونے میں تھی، اس کو آپ نے جھکایا، گھٹنے موڑے، کولہے پیچھے کیے اور بیٹھ گئے. اب یہ کہاں بیٹھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بیٹھنے کا یہ کام کرنے کے لیے مجھے اس ایکشن کے لیے کوئی اور چیز درکار نہیں ہے، کوئی مفعول نہیں چاہیے. جانے کے لیے مجھے کوئی اور چیز درکار نہیں ہے، پاؤں اٹھانا ہے، زمین پہ رکھنا ہے تو جانا شروع کر دوں گا، باہر نکل جاؤں. نکلنا، داخل، ان سب میں ایسے ہی. جبکہ کچھ پڑھنا ہے، میں پڑھنے کے لیے کوئی چیز لکھی ہوگی جس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر میں پڑھوں گا کیسے؟ تو پڑھنے کے لیے مجھے لازمی طور پر وہ چیز چاہیے جس کو پڑھا جاتا ہے، وہ زبانی پڑھا جائے یا دیکھ کے پڑھا جائے. تو وہ پڑھی جانے والی چیز، اس کا کوئی ایگزسٹنس ہونا چاہیے. اسی لیے حفصہ نے قرآن پڑھا، اور یہ ماضی میں جب ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ متعدی ہے کہ لازم ہے. بنانا، کوئی چیز بنائیں گے، گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اور جب تک وہ اسٹرکچر جس کو بنانا ہے وہ موجود نہیں ہوگا، یہ بنانے کا ایکشن نہیں پایا جائے گا بغیر مفعول کے، بغیر آبجیکٹ کے. اسی لیے یہ متعدی اور یہ لازم. اسی کی بات آپ نے کر لی، جیسے کہ بکر نے روٹی کھائی. کبھی کبھی بعض دو دو مفعول بھی چاہتے ہیں، ایک مفعول تو چاہیے ہی متعدی میں، لیکن کبھی دو بھی چاہیے ہو سکتے ہیں. جیسے زید نے گمان کیا بکر کو، زید نے بکر کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ اچھا برا، کالا پیلا، عالم جاہل، نیک بد، کیا کچھ تو گمان کیا ہوگا اس کے بارے میں. کیا گمان کیا؟ وہ گمان جو ہے وہ بھی مفعول ہے، اور جس کو گمان کیا وہ بھی مفعول ہے، کیونکہ زید نے گمان کرنے کا کام کیا ہے، جس کے بارے میں وہ گمان کیا وہ، اور اس کو کیا گمان کیا، وہ دونوں چیزیں، یہ دونوں کے دونوں ہو گئے مفعول. تو اس میں پہلا مفعول آیا بکرن، بکرن، زید نے گمان کیا بکر کو کیا؟ امیر، غنی سوچا. اسی طرح عالمہ جیسے ہے، عالمہ کے مطلب جاننا، جانا خالد نے حامد کو. کیا جانا ہے نا، کچھ جانا ہوگا نا اس کے بارے میں، تو کیا جانا کہ وہ نیک ہے، اچھا ہے، صالح ہے. دیکھیے تو اسی لیے فعل اپنی جگہ رہا ماضی کا، عالمہ یہ سمع باب سے آتا ہے، حسبہ بھی
حسبہ باب سے آتا ہے حسبہ یحسب، علم یعلم، یعلمون تعلمون تو آپ جانتے ہیں لام پر زبر آتا ہے، لام عین کلمہ اس پر زبر آتا ہے قرآن میں جگہ جگہ، یعلمون اور تعلمون آتے لام پر زبر کے ساتھ. تو علم سمع سے، یعلمون یعلم واحد کا صیغہ یعلم. تو جانا خالد نے، خالد فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے دو پیش کے ساتھ، اس میں علم ہے اس لیے معرفہ ہے. حامدن یہ بھی اس میں علم ہے معرفہ ہے، لیکن اب یہاں منصوب ہے، دو زبر سے پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے. تو منصوب اس لیے کہ یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. خالد نے جانا حامد کو، کیا جانا؟ صالحا نیک جانا. تو دو دو بھی ہوتے ہیں مفعول بعض میں. اب ہم معروف اور مجہول کی بھی ایک بات دیکھ لیتے ہیں کہ معروف اور مجہول کا کیا پھر فرق ہے. معروف وہ کہ جس میں فعل اور فاعل ہو، مفعول ہو تب بھی صحیح ہے، مفعول ہوگا تو اس کو متعدی کہیں گے، مفعول نہیں ہو تب بھی صحیح ہے جب اس کو لازم کہہ دیں گے. تو معروف کی گویا دو شکلیں ہو گئیں، لازم اور متعدی ہونا. اصل میں بہرحال فعل فاعل اور مفعول ہو، یعنی فعل اور فاعل کم از کم ہو تب معروف ہوگا، اور فاعل نہ ہو اس کی جگہ نائب فاعل ہو جو کہ اصل میں مفعول تھا. وہ ترجمے سے پتہ چل جائے گا. آپ سے کہا جائے سیب کھایا گیا، تو سیب کو کھانے والا کون ہے؟ تو کوئی اور ہے نا. اس کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہے تو کوئی اور. تو یہ تفاح جب سیب ہے یہ مفعول ہے جس کو کھایا جا رہا ہے. قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا، تو قرآن پڑھنے والا تو کوئی اور ہوگا نا. تو جو پڑھا جا رہی ہے، جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے اصل میں. لیکن چونکہ یہاں فاعل ذکر نہیں کیا جاتا مجہول میں، تو اس کی جگہ مفعول کو دے دیتے ہیں اور اس طرح اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. نائب فاعل کہ فاعل کی جگہ یہ آ گئے ہیں، نیابت کر رہے ہیں اس کے وائس بن گئے ہیں. اب ان کا مقام بھی وہی ہے، وہی تاج انہیں پہنا دیا گیا اور انہیں بھی مرفوع پڑھا جائے گا. قرئ القرآن، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا قرأ خالد القرآن، یا قرأت مؤنث کے لیے حفصۃ القرآن. دیکھیے مفعول ہے تو منصوب زبر کے ساتھ سارے آ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے معروف اور مجہول میں کہ ایک میں مفعول ہوتا ہے اور فاعل کے ساتھ، اور کبھی نہیں بھی ہوتا لیکن فاعل کا ذکر ضروری ہے معروف میں، اور مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، اس کی جگہ نائب فاعل لے لیتا ہے. ایکٹیو اور پیسو وائس، ایکٹیو وائس ہے یہ پیسو وائس. اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس لیے کہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، مرفوع اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ. پورا لمبا سا نام ہے، عربی میں ایسے کہہ دیتے ہیں اس کو، مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا، جس کے نہیں لیا گیا، کہ نہ سما یسمی کا معنی ہوتا ہے نام لینا، اسم سے ہے یہ، کسی کو نام دینا، کہ جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہو، یعنی اس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہو، اس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا. اب جن میں دو دو بھی پیچھے آتے نا آپ کے، ایسے ورب، ایسے افعال کے جن کے دو مفعول تھے، حسبہ علمہ وغیرہ، تو اب اس کے نائب فاعل بھی دو بنیں گے کیا؟ تو اس میں جب دو ہوں تو پہلا والا نائب فاعل بنے گا اور دوسرا والا نائب فاعل نہیں بنے گا، وہ مفعول ہی رہے گا. تو یعنی ایک پہلے والے کو نائب فاعل بنا کے مرفوع رکھیں گے کیونکہ وہ نائب فاعل ہے، دوسرا والا منصوب ہی رہے گا. آپ کہہ لیے اس کو بھی نائب فاعل، لیکن اسٹیٹس اس کو، وہ جو تاج تھا وہ اس کو نہیں ملے گا، وہ مفعول اول کو مل چکا. تو دیکھیے اب ہم کو اس کو مجہول بنانا ہے. مجہول کا قاعدہ کیا کہ مجہول میں فاعل نہیں ہو سکتا، تو فاعل کو ہٹا دیجیے. تو کیا تھا؟ حسیبہ زید بکرن غنیا، گمان کیا زید نے بکر کو امیر، غنی کے معنی امیر. تو یہ تو معروف تھا. اس کا مجہول بنائیں گے تو ہمیں زید نکالنا ہے، زید کو غائب کر دیجیے، زید کی جگہ اس کو پہلے فعل کے صیغے میں لے آئیے. فعل کا کیا صیغہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں مجہول کے اندر؟ حسیبہ سے حسیبہ، ہر ایک کا فعیلہ کا وزن آتا ہے، ایک ہی ہے، اس میں 6 قاعدے نہیں ہیں جیسے باب نصرہ وغیرہ میں ہوتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے. مجہول میں ثلاثی مجرد کا بہت آسان ہے، فاعلہ کچھ بھی ہو جائے، فعیلہ کا اس کے لے آئیے، یہ فعیلہ ہے نا، اس کو فعیلہ کر دیجیے. حسیبہ کو حسیبہ، حسیبہ، اور زید ہٹا دیجیے کیونکہ فاعل آتا نہیں ہے مجہول میں. پھر مفعول اول جو بکر تھا اس کو نائب فاعل بنا دیجیے، تو بکرن ہو جائے گا کیونکہ وہ مرفوع ہوتا ہے، اور غنین غنین رہے گا. تو دیکھیے حسیبہ بکرن غنین، تو یہ فاعل نہیں ہے، نائب فاعل ہے.
اسی طرح دوسری مثال میں علم خالد حامدا صالحا آپ نے پڑھا تھا کہ خالد نے جانا حامد کو نیک، تو اسی کو بھی مجہول کر دیجیے، علم فعیلا کے وزن پہ، خالد کو ہٹا دیجیے اس لیے کہ فائل آتا نہیں مجہول میں، اور مفعول اول جو ہے حامدن اس کو نائب فائل بنا کے ادھر لے آئیے، جب یہاں لائیں گے تو کیا بن جائے گا نائب فائل، اور نائب فائل کی حالت کیا ہوتی ہے مرفوع، تو اس کو بھی مرفوع کر دیے، علم حامدن ہو جائے گا، اور صالحن کا صالحن رہے گا، دوسرا نائب فائل جو ہے یہ نائب فائل تو بنے گا لیکن اس کو اسٹیٹس وہ حاصل نہیں ہوگا جو اس کو ہو چکا، یعنی مرفوع حالت اس کی رہے گی اس کی نہیں۔ حامد جانا گیا نیک ہونے کی حیثیت سے، بکر جانا گیا بکر کے بارے میں گمان کیا گیا امیر ہونے کا، امیر ہونے کی حیثیت سے، تو اس طرح کا اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہ آئے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بار بار نہ آئے، یعنی آتی رہے گی چلتی رہے گی ذہن میں بیٹھتی رہے گی، لیکن دو مفعول والی باتیں ذرا کم آتی ہیں، تو اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس خود ما صفا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو جو سیکھ سکتے ہو جو جو یاد ہو سکتا ہے وہ چلتے جائیے، یہ اصل میں اس سے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بار بار دہراتے کیوں ہیں۔ نمبر ایک، ہر سال یہ کتابیں جو اگلی کتاب میں جاتے ہیں تو یعنی عربی گرامر کی ایک کوئی اسٹینڈرڈ کتاب پڑھ کے جان چھوٹتی کیوں نہیں ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 8 8 10 10 مختلف کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ سب چیزیں کور کرنا بار بار اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ 4 سال لوگ مدرسے میں یہ پڑھتے ہیں عربی کی کتابیں، اور ہر روز ان کے دروس ہوتے ہیں، اور مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کے الٹیمیٹلی وہ 10 12 کتابیں اگر پڑھ لی جائے، کم از کم 8 9 تو پڑھنی ہی چاہیے، پھر وہ جا کے آپ کی گرفت میں آتی ہے کہ الحمدللہ اب آپ عربی قرآن کی اور احادیث کی سمجھ سکیں، لیکن بہرحال وہ بہت ایڈوانس لیول ہے، کم از کم بیسک لیول پہ تو سمجھ میں آئے تاکہ ہم قرآن سے کچھ تمسک کر سکیں، اس سے ڈائریکٹ سیکھ سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسری کتاب جیسی آپ کی ختم ہوگی، بلکہ اس کے مڈ میں آ کے بھی اگلے تقریباً 10 15 لیسنز میں آپ سب بآسانی قرآن کا بہت کچھ ترجمہ کر پائیں گے، پھر آپ کا خالی کام یہ رہ جائے گا کہ اس میں ووکیبلری بڑھاتے جائیے، وہ تو آپ پڑھتے جائیں گے، ساتھ ڈکشنری میں دیکھتے جائیں گے بہت آسانی سے، اور آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم وہاں سے قرآن کی ترتیب شروع کریں گے، وہ جو آگے آتے جائیں گے، کیونکہ ابھی ساری اپلیکیشن اہم ہے، یہ بنیادی پہلے خاکے سارے بن جائیں پھر اپلیکیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لازم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایکٹیو وائس میں ہوگا، اب یعنی معروف کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اب مجہول میں تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کے پاس مفعول ہے ہی نہیں، لازم میں تو مفعول نہیں ہوتا نا، اسی پہ کام ہو جاتا ہے، بیٹھا آیا گیا، اس میں نے نہیں آتا جیسے اردو میں، تو اب اس میں تو جب مفعول ہے ہی نہیں تو نائب فائل کیسے بنائیں گے، تو اس کا مجہول جو نائب فائل بنانا تھا مفعول کو، وہ تو ہے ہی نہیں مجہول کے اندر، تو وہ ہونا نہیں چاہیے قاعدے سے، لیکن ایک طریقہ ہے جو میں نے وہاں آپ کو چارٹ میں دکھایا تھا، اس کو مجہول کو ڈارک کر کے بلیک کر کے دکھایا تھا، اسٹار ایسٹرکس لگایا تھا کہ یہ ایک سچویشن ہے جس میں آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں، ایک چالاکی کر سکتے ہیں، تو حرف کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک حرف لگا دیں، عموماً وہ حرف جر ہوتا ہے، حرف جار میں سے ایک لگا دیجئے تو آپ اس کو بآسانی ایک ایسے معنی دے دیں گے کہ جو لازم میں بھی آ جائیں گے، جیسے کہ اصل میں تھا ذہب خالد، خالد گیا، لیکن اب خالد گیا تو یہ بات ہو گئی مکمل، اب اس میں تو مفعول نہیں چاہیے، لیکن آپ گئے کے مقابلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالد زید کو لے گیا، تو گیا تو نہیں لیکن لے گیا، تو لے جانا ذہابہ ہی کے معنی میں، جانا اور لے جانا یہ دو الگ کام ہوئے نا، تو اس سے تھوڑا اس میں یہ کام کسی اور پر کیا جائے گا، ذہابہ تو خود جانا تھا، اپنی ذات میں تو آپ خود ہی جائیں گے، وہ تو آپ کبھی بھی اس کو متعدی نہیں کر سکتے، وہ تو لازمی رہے گا، اس میں مفعول نہیں چاہیے، وہ مجہول بھی نہیں بنے گا اس کا، لیکن کسی چیز کو لے جانا یہ ایک جانے کے مقابلے میں لے جانا، تو وہ آپ حرف جر لگایا تو وہ لے گئے، تو اس صورت میں ذہابہ جو کہ لازم ہے متعدی بن جائے گا، اب لیکن اس کے معنی بھی بدل جائیں گے، تو وہ اصل میں وہ اپنی حالت میں نہیں رہا بلکہ تھوڑا بدلا، گو ذہابہ لکھنے میں ذہابہ ہی ہے لیکن آگے با نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، وہ یہ کیا کیا کہ خالد نے زید کو لیا، خالد زید کو لے گیا، تو اب وہ لے گیا کی وجہ سے خالد
لے کر چلا گیا، تو اس وجہ سے اب اس کا یعنی اکیلا نہیں گیا، اپنے ساتھ وہ بھی لے آیا. خالد نے زید کو لیا تو اپنے ساتھ لے گیا، یعنی تو اب یہ معنی بھی بدلے اور اب یہ لازم جو تھا وہ متعدی ہو گیا. تو ایسا کبھی کر لیتے ہیں حرف جر لگا کے. اسی طرح اب یہ آپ اس کو مجہول بنانا چاہیں تو آپ بنا لیجیے. تو ذہبہ خالدن کی جگہ آپ ذہبہ کو ذہبہ فعلہ کے وزن پہ کیجیے اور خالد کو ہٹا دیجیے کیونکہ فاعل ہوتا نہیں مجہول میں، اور بزیدن ویسے ہی رہے گا. ذہبہ بزیدن، زید کو لے جایا گیا. اب اس کا مجہول بن جائے گا، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو مفعول لگا کے متعدی کر دیا ہے تو جیسے متعدی کیا حرف جر لگا کے تو وہ ساتھ ساتھ اس کا مجہول بھی آ جائے گا. تو جیسے مفعول آتا ہے اس کے ساتھ مجہول ہونا بھی آ جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رہے تو بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں نہ یاد رہے اتنی اہم نہیں ہے، لیکن چونکہ کتاب میں ہے تو ابھی اس سے گزار لیتے ہیں، وہ آگے تفصیلات جب اور آتی جائیں گی تو بڑھتی جائیں گی. جا، یہ جا جو ہے حامد، اب جا مطلب آنا، جا حامد، حامد آیا. اب آیا بھی کیا ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے. حامد نے آیا نہیں ہوتا، حامد آیا تو کیا ہوا، یہ لازم ہے، خود ہی آیا. اپنے آنے کے کام میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آنے کی جگہ لانا اگر کیا جائے تو اس میں حرف جر لگا کے آپ کر سکتے ہیں. جیسے جاء حامد بکتاب، تو اب کیا ہوا، حامد ایک کتاب کے ساتھ آیا، مراد یہ کہ حامد کتاب لایا، حامد ایک کتاب لایا. تو اب یہ جاء جو لازم تھا آپ نے متعدی بنا دیا کہ حامد کتاب لایا، آنے کے مقابلے میں لے آنے کے مقابلہ بن گیا، آنے کے مقابلے میں لے آنا بن گیا، مراد یہ اب لازم سے متعدی ہوا. اس میں بھی مجہول بن جائے گا. تو جاء کا مفعول کریں گے فعیلا جوئیآ، تو جوئیآ کو اصل میں آسان کر کے عربوں نے جوئیآ کو جی آ کر دیا ہے، یہ ہے اصل میں جوئیآ. لیکن جوئیآ عرب کہتے ہیں بہت ہی عجیب ہے بولنا، اس کا ٹھیک ٹھیک طریقہ کر دو، یا سے مناسبت ہے اس لیے اس کو کسرہ دے دو، تو بولنے میں جیسے ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں جو چیز مشکل لگتی ہے اس کو آسان بنا لیتے ہیں، تو عربوں نے بھی اس کو آسان بنا لیا بولنے کے لیے. تو جاء کا فعیلا جوئیآ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اس کو جی آ پڑھو، بس جی آ پڑھو، تو ہم جی آ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی مرضی بھائی، آپ سی یو ٹی اور پی یو ٹی اور بی یو ٹی میں جو جس طرح چاہیں کریں. تو یہی ترتیب ان کے ہاں ہے، یہ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے جوئیہ کو جی آ کر دیا ہے. صحیح ہے، جی آ اصل میں مفعول کا صیغہ ہے. جی آ بھی کتاب، کتاب لائی گئی، کتاب لائی گئی. تو یہ مجہول کا صیغہ اس طرح سے کبھی بنا لیتے ہیں لازم کے اندر بھی. اتنی لیکن فکر نہ کریں، یہ ذرا انیوژل بات ہے. کچھ حرف ہیں ایسے، کچھ افعال ہیں ایسے کہ جو ذرا انیوژل ہے. مثلا جاء ہی کو لیجئے، اب جاء لازم ہے تو اس کا تو مفعول نہیں آنا چاہیے اور نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی کسی جاء، عرب اس طرح استعمال کرتے ہیں جاء کو اور دخل کو کہ گویا ان کے لیے ایک مفعول کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں. تو جاءکم، قد جاءکم، لقد جاءکم، آیا تمہارے پاس. اب حالانکہ آنے میں مفعول نہیں چاہیے لیکن کم لگا کے یہ کہہ دیا، اصل میں تھا جاء الیکم، آیا تمہاری طرف، لیکن اس کو مفعول کی طرح استعمال کرتے ہیں عرب. تو یہ ایکسیپشن ہے، اور ہر زبان میں ایکسیپشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں ایکسیپشن از دا رول، یعنی رول ہی یہ کہ ایکسیپشن ہمیشہ ہوگا. تو چند ایک ایسے ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ لازم ہے، مفعول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں استعمال ان کا عرب مفعول کے طور پر کر لیتے ہیں، یعنی ان کو متعدی کے طور پر استعمال کر کے مفعول لیتے ہیں. جاءنی مکتوب، میرے پاس آیا ایک خط، ایک خط میرے پاس آیا. جاء مکتوب، آیا ایک خط ہونا چاہیے لیکن نی لگا کے کہا کہ میرے پاس آیا، جاءنی. جاءکم الرسول، تمہارے پاس آئے رسول، تو جاءکم تمہارے پاس آئے، تو آنے میں تو مفعول کی ضرورت نہیں تھی لیکن تمہارے پاس آئے، جاء الیکم. ایسا کچھ نہیں کرتے بلکہ جاءکم ایسے استعمال کرتے ہیں، عربوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ ایسے بولتے ہیں. یہ ایکسیپشن ہے، ذہن میں رکھیے. ایک اور کبھی کبھی الا بھی لگا دیتے ہیں، جاء الیکم، کبھی کبھی لگا دیتے ہیں جاء الیک مکتوب، ایسا بھی کر دیتے ہیں. کبھی جاء بغیر اس کے، کبھی اس کے ساتھ لگاتے ہیں.
ایک ہے دخلا، اور بھی کچھ ہوں گے لیکن ابھی اتنے دو یاد رکھیے. دخلا بھی ذرا انیوژل ہے. دخلا کے معنی داخل ہونا، یہ بھی داخل ہونے میں کسی مفعول کی تو ضرورت نہیں ہے، داخل خود ہوں گے. اپنا داخل ہونے کے کام میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن جس جگہ داخل ہوا جاتا ہے یا جس وقت میں داخل ہوا جاتا ہے، جس جگہ داخل ہوا جائے اور جس وقت میں داخل ہو، تو جب بھی کسی جگہ میں داخل ہو یا کسی وقت میں داخل ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن لگانا پڑتا ہے. I entered into the room، ہے نا. تو entered داخل ہونے میں، کسی جگہ میں داخل ہونے کے لیے، جگہ کو ظرف کہتے ہیں عربی میں. جس جگہ، اس کے دو قسمیں ہو گئے، ظرف یعنی ایڈورب انگریزی میں، کہ جو جگہ ہے اس کے لیے اور جو وقت ہے اس کے لیے، ان دونوں میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی فی آنا چاہیے کہ اس کے اندر داخل ہوئے یا اس جگہ داخل ہوئے، اس وقت پہ داخل ہوئے، تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، الا وغیرہ کچھ آنا چاہیے. لیکن عرب اس کو اکثر بغیر اس کے استعمال کر لیتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو مفعول آنا چاہیے وہ کبھی نہیں بھی لاتے، وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہم فی لگائیں. تو دخل الرجل، مرد داخل ہوا، المسجد، مسجد میں داخل ہوا. اب حالانکہ ہونا چاہیے دخل الرجل فی المسجد، مسجد میں داخل ہوا. تو ہونا ہی چاہیے کہ دخل الرجل، داخل ہوا مرد، فی المسجد، مسجد میں، فی الصباح، صبح کے وقت، صبح کے وقت میں. لیکن نہیں، وہ فی وغیرہ ہٹا دیتے، نہیں لگاتے. دخلہ کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے، اس کو ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے. عربوں کا طریقہ استعمال کرتے ہیں ایسے. تو دخل الرجل المسجد، اسی کو مفعول بنا کے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھیے دخلہ کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اس کا ظرف تھا. اس ظرف کو، یہ ظرف کو اصل میں مفعول فی کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اس ظرف کو مفعول کے طور پر استعمال ڈائریکٹ کر لیتے ہیں اور حرف جر اس میں سے ہٹا دیتے ہیں. یہ بات بھی اگر یاد رہے تو بہت اچھا ہے، نہ یاد رہے تو اگنور کر دیجیے سر دست. اور مفعول ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے منصوب ہو جاتا ہے، جیسے کہ مفعول ہوتا ہے تو مفعول فی، اور ظرف ہونے کی وجہ سے اس کو بھی نصب دے دیتے ہیں. یہ آگے تفصیل اس کی اور آئے گی. چلیے تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. اب یہ جملہ ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے اس میں سے کہ یہ نمبر ایک، یہ تو آسان ہے کہ چونکہ افعال کی بات چل رہی تو فعل ہی ہوگا، جملہ تو فعلیہ ہی ہوگا، سب شروع میں فعل سے چل رہے ہیں نا. تو وہ تو آپ سے نہیں پوچھا جاتا. آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ماضی ہے کہ مضارع، اس لیے کہ اوپر لکھا ہوا ماضی معروف ماضی مجہول، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ماضی ہی کے صیغے ہیں، کسی میں علامت مضارع نظر نہیں آتا. تو آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں فعل کون سا ہے. وہ تو شروع میں لکھا ہوا آسان ہے، لیکن کس باب سے آتا ہے. ماضی کا صیغہ تو ہے لیکن کس باب سے آتا ہے، ایک تو یہ. اور اس کے بعد یہ بتائیے اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. اگر فاعل مفعول دونوں پائے جاتے ہوں تو کیا بنے گا. فاعل اور مفعول ہوتے ہیں تو یہ لازم ہے یا متعدی، سوری معروف ہے کہ مجہول ہے، پہلے یہ بتا دیجیے گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اور کوئی چیز چل رہی ہے. صحیح ہے، آپ کو ماضی اور مجہول، جس کا ماضی اگر یہ بنا ہوا ہے، یہ معروف ہے، ماضی معروف ہے تو اس کا مجہول بنائیے، اور ماضی مجہول ہے تو اس کا معروف بنائیے. یعنی ایکٹیو وائس پیسو وائس ان کی ذرا تبدیل کر دیجیے حسب ضرورت. تو شرب الطفل لبنا، بچے نے پیا دودھ. شریبا تھرڈ پرسن سنگولر واحد کا صیغہ ہے نا، تھرڈ پرسن سنگولر ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو کیا کہیں گے شریبا کس باب سے آتا ہے، سمع. یہ جب بھی عین کلمہ زیر والا ہو تو اکثر وہ باب سمع سے ہوگا. حسیبہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت کم آتا ہے، تو اس لیے اس کو سمع کہہ دیا کہ شریبہ یشرب، سمع یسمع. سمع کہتے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا یشرب عین کلمہ جو را پہ زیر ہے یہاں پر، وہاں جا کے فتح آ جائے گا. شریبہ یشرب، تو شریبہ پیا بچے نے، لبنن دودھ. تو فاعل کون ہے، الطفل، کیونکہ یہ مرفوع ہے. فعل کے بعد جو بھی مرفوع چیز آتی ہے وہی فاعل بنتا ہے، اگر مجہول ہو تو وہ نائب فاعل بنتا ہے. تو یہ فاعل ہے. اور لبنن کیا ہے، یہ مفعول ہے. فعل فاعل مفعول تینوں موجود ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، یہ ماضی معروف ہے. لازم ہے کہ متعدی ہے، لازم ہے نہیں، متعدی ہے. کیونکہ لازم نہیں ہے اس لیے کہ مفعول ہے بھائی. جب مفعول موجود ہو تو متعدی ہوگا نا، کہ مفعول کے ساتھ کام کرتا ہے. تو یہ ماضی معروف ہے، اس کا مجہول بنائیے.
مجھول کے لیے پہلے ایسا کرتے ہیں، یہ بنا لیتے پھر ان کے آگے بنائیں گے. طلب اخو حامد ابا کا، طلب طلب کرنا، اخو بھائی، حامد تو مضاف مضاف الیہ ہوا، اخو حامد مضاف مضاف الیہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ، حامد مضاف الیہ، حامد کے بھائی نے طلب کیا ابا کا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تیرے ابا کو، آپ کے ابا کو، آپ کے والد صاحب کو، حامد کے بھائی نے آپ کے والد صاحب کو طلب کیا. ابا کا مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، ابا ابو ابی اس طرح آتا ہے نا، اخا اخو اخی، تو اخو یہ کون سی حالت میں؟ مرفوع حالت میں ہے. مضاف مضاف الیہ، اخو حامد، حامد کے بھائی نے طلب کیا ابا کا، آپ کے والد صاحب کو. تو طلبہ یطلب، طلبہ یطلب کون سا ہوا؟ نصر ینصر. اور فاعل کیا ہے؟ اخو حامد، مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ فاعل. اور ابا کا فاعل، ابا کا یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، اور یہ منصوب حالت میں، ابا منصوب حالت میں ہے. اس میں اسماء ستہ مکبرہ الف کے ساتھ اس کا نصب پتہ چلتا ہے. ابا کا مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ یہ مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول تینوں ہو تو یہ کیا ہوگا؟ ماضی معروف ہے. اکلنا الیوم السمک والارز، ہم نے کھایا، اکلنا ہم نے کھایا، الیوم آج، السمک چاول، یہ مچھلی، والارز اور چاول، مچھلی اور چاول، سمک مچھلی اور چاول کھایا. تو مچھلی چاول کھایا ہے آج ہم نے، تو فعل فاعل مفعول تینوں موجود ہیں. ہم نے کھایا، اکلنا، اکلتو اکلنا ہے نا، اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا، تو ہم نے کھایا اکلا سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع سب کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے. آج یہ جگہ ہے، ظرف ہے، یعنی بتایا کہ آج کے دن کھایا، تو یہ ظرف زمان یعنی ایڈورب ہے. سمکا یہ مفعول ہے، اور ارزا یہ بھی مفعول ہے، یہ دونوں عطف معطوف دونوں مل کے. اکلنا اس میں فاعل کون ہے؟ اسی کے اندر موجود ہے، ہم نے کھایا. اگر فاعل آگے آتا نہ ہو تو اسی کے اندر ضمیر کے اندر فاعل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں نحنو ہے، اکلنا نحنو یعنی ہم نے کھایا، تو وہی اس کا فاعل ہے، کھانے والا. ہم نے کھایا، کیا کھایا؟ مفعول دو کون ہے؟ السمک والارز، یہ دونوں منصوب ہیں، زبر کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں، اور یہ دونوں معرفہ ہیں، اور ان دونوں کو کھایا گیا ہے. اب یہ دونوں فعل فاعل اور مفعول تینوں آ گئے. اکلا اس کے اندر فعل موجود ہے، نہ ہم نے کھایا فاعل ہے، اور السمک والارز یہ دونوں مفعول ہیں، تینوں موجود ہوں فعل فاعل مفعول تو یہ معروف ہوتا ہے. قتل اسد کبیر، کبیرو غلط ہے، کبیر ہونا چاہیے. قتل اسد کبیر، قتل کیا گیا، مارا گیا، قتل ہو گیا. قتل کون ہو گیا؟ اسد شیر، کبیر بڑا شیر، بڑا شیر قتل مارا گیا، قتل ہو گیا. اسد کبیر کیا ہے؟ موصوف صفت، موصوف صفت مل کے کیا بنے؟ کیا بنے؟ نائب فاعل. کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ قتلہ ہے، قتلہ فعلہ کا وزن ہے، فعلہ مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ مجہول ہے. قتلہ فعلہ مجہول کے صیغے سے پتہ چلا کہ یہ اس کے بعد جو مرفوع چیز آ رہی ہے وہ نائب فاعل ہوگی. اسد کبیر یہ موصوف صفت ہے، بڑا شیر مارا گیا. دیکھیے مارا کس نے وہ آپ کے پاس موجود نہیں، وہ آپ کو نکالنا ہے، تو یہاں ہے نہیں موجود، اس لیے کہ فائل تو ہوتا نہیں، اس میں نائب فائل ہوتا ہے مجہول میں، اس لیے یہ مجہول بن گیا. طلبہ ابو کا فی الدیوان، طلب کیا گیا، دیکھیے فعل طلبہ طلب کیا گیا، ابو کا یہ فاعل ہے کہ کیا ہے؟ فاعل کے اسٹیٹ میں تو ہے، مرفوع ہے، لیکن مجہول کے صیغے میں فاعل تو ہوتا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ نائب فاعل. تو طلب کیے گئے آپ کے والد، آپ کے والد محترم کو طلب کیا گیا فی الدیوان، آفس میں، دفتر میں، کچہری میں، قاضی کے پاس دیوان. قتل داود جالوتا، داود علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو. تو سوری طلبہ والا کون سا ہوا؟ یہ بھی مجہول ہے، اس لیے کہ کس نے طلب کیا وہ نہیں بتایا، وہ طلب کیے گئے، تو اب اس کے اندر فاعل موجود نہیں ہے اور مجہول ہو گیا. یہ قتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، ڈیوڈ اینڈ گولیاث، تو یہ فاعل داود اور جالوتا یہ مفعول،
فعل فاعل مفعول ہو تو معروف کا صیغہ بن گیا، یعنی ماضی معروف ہے. هل فتح بابا المدرستی، کیا کھولے گئے، کھلے مدرسے کے دو دروازے. دیکھیں بابانی تھا، بابن سے بابانی، بابانی بابینی بابینی، بابن باب دروازہ، بابانی آنی عینی عینی لگاتے ہیں نا تسنیہ بن جاتا ہے. تو بابانی، بابا یہ کیا ہے، یہ دو باب ہیں. اصل میں وہ جو نون گرا دیا ہے، تنوین جیسے گراتے ہیں مضاف مضاف الیہ. مدرسے کے دو دروازے کا کی کے، مدرسے کے دو دروازے کیا کھلے ہیں، مدرسے کے دو دروازے، یعنی کیا مدرسے کے دونوں دروازے کھلے ہیں. الفتح کھلے ہوئے ہیں، مفعول کا صیغہ ہے، فتح فعل فعل مجہول کا صیغہ. کیا کھلے ہیں مدرسے کے دونوں دروازے. تو بابا یہ بابانی ہے، نون گرا دیا اس کا، اس لیے کہ مضاف جب ہوتا ہے تو تنوین جس طرح گراتے ہیں نون بھی گراتے ہیں، اسی لیے تبت یدانی ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو یدانی یدا کر کے یدا ابی لہب نون گرا دیا، جیسے تنوین کا پیش گر جاتا ہے. مضاف پر جس طرح تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، اسی طرح ال نہیں آتا، تو وہی اس کے قائم مقام یہ آنی عینی عینی کا جو نون ہے وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی گرا دیا جاتا ہے. اور اونا اینا اینا کا جو نون ہے وہ بھی گرا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے بابانی المدرستی. تو کیا کھلے ہیں مدرسے کے، مضاف مضاف الیہ، المدرستی اسی لیے مجرور ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مدرسے کے دو دروازے، تو فتحہ سے بدلا فعلا ہے، تو یہ اب کیا ہوا، مجہول. مجہول ہے تو فاعل آئے گا نہیں، کس نے کھولے یہ نہیں بتایا، لیکن کھولے گئے، کھلے ہوئے ہیں، تو یہ کیا بنا، مجہول. اور نصر اللہ المؤمنین، مدد کی اللہ نے مومنوں کی. کس نے مدد کی، فاعل بھی موجود ہے اللہ، نصر مدد کرنا، اور المؤمنین یہ اس کا مفعول بھی آ گیا. تو یہ کون سا ہوا، مجہول کے معروف. معروف ٹھیک ہے، کیونکہ فعل فاعل اور مفعول تینوں موجود ہے. تو یہ ماضی معروف ہے، یہ مجہول کے آ گئے، جس میں جیسا ہے ویسے ٹک کر دیا. ٹھیک ہے، اب ان کی الٹا بھی بنا لیجیے، یعنی جو رہ گئے وہ بنا لیجیے. شرب الطفل لبنا، اس کو مجہول بنانا ہے. اب مجہول کیسے بنائیں گے، شربا کو پہلے آسانی سے فعلا کے وزن پہ لے آئیے، تو کیا ہوگا، شوریبا شوریبا. اب طفلو یہ فائل تھا، اس کا فائل کو ہٹا دیجیے، فائل کو ہٹا دیجیے، اس کی ضرورت نہیں، خالی لبن رہے گا. لیکن لبن کو جب نائب فائل بنائیں گے تو کس حالت میں لے آئیں گے، لبنن کو کیا کریں گے، مرفوع کر دیں گے، ہے نا، لبنن ہو جائے گا. شورب اللبن، یا اگر ال کے ساتھ ہوتا تو، بغیر اس کے ہے تو شوربا لبنن، شوربا لبنن نائب فائل ہو گیا، دودھ پیا گیا. اسی طرح طلبہ سے اخو حامد ابا کا، طلبہ سے اخو حامد پورا نکال دیجیے، کیونکہ حامد کے بھائی نے طلب کیا تھا تو اس کو ہٹا دیجیے. آپ کے والد کو طلب کیا گیا تو بس خالی طلبا طلب کیے گئے. ابا کا جو مفعول تھا تو ابا کا تھا، اب یہ فائل کی جگہ لے رہا ہے تو نائب فائل بنے گا. نائب فائل مرفوع ہوتا ہے تو اس کو بھی مرفوع کر دیجیے. تو طلبا ابو کا، طلبا ابو کا آپ کے والد صاحب کو طلب کیا گیا. اکلنا اليوم السمك والارز، اکلنا اليوم السمك والارز. اب کھائے گئے تو اکلا سے اوکیلا، اوکیلا کھائے گئے، کیا کھایا گیا، اوکیلا کون کھایا گیا، ہم ہٹا دیا اس میں سے، بس خالی اوکیلا کر دیا فعلا کے وزن پہ. السمك والارز، اوکیل اليوم، اوکیل اليوم السمك والارز، دونوں کو مرفوع کر دیا کیونکہ یہ دونوں مل کے اب نائب فائل بن رہے ہیں. یہ دونوں کے دونوں نائب فائل بنیں گے کیونکہ دونوں کے دونوں مفعول ہیں. صحیح ہے، یہ دو مفعول الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں مل کے، کیونکہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ان دونوں پر ایک ہی ساتھ ایک ہی کام کیا ہے. یہ اکلنا جو ہے، اکلنا کھانا، اکلا کسی چیز کو کھانا، اس نے کھایا، تو یہ دو مفعول ایسے نہیں ہے کہ اکلا کے دو مفعول آتے ہوں، نہیں، اکلا کا تو مفعول جتنی بھی چیزیں کھائی گئی وہ سب مل کے اصل میں مفعول ہے، تو اسی لیے وہ سب کے سب نائب فاعل بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکلا السمك والارز، وہ سب سارے نائب فاعل بنیں گے. اس والے سے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ جس میں دو متعدی ہوتے ہیں، دو مفعول کی طرف متعدی کیا جاتا ہے، وہ الگ ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کے اندر کام کرنے میں ایک کو دوسری چیز سمجھا گیا ہے، وہ دو الگ اینگل سے مفعول ہے. یہ ایک ہی فعل کے اندر دونوں کے دونوں مفعول ہے. ادھر
تھوڑی سی گہری بات ہو گئی، اس کو فی الحال ایسا چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت آگے اور ہو جائے گی جب مثالیں اور آئیں گی. ابھی آپ بس یاد رکھیے کہ دونوں، بلکہ ایسا کیجیے کہ عروض کو ہٹائی دیجیے، خالی آپ السمک یاد کر لیجیے. آج ہم نے مچھلی کھائی، ٹھیک ہے، اکلنا الیوم السمک، تو اکلا الیوم السمک، ٹھیک. اب یہ قتل اسد کبیر، اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کبیر موصوف صفت ہے، تو اس کو بھی تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے. قتل قتل کیے گئے، قتل کیا گیا کون؟ اسد کبیر، بڑا شیر. تو اب ہم اس کو لائیں گے قتل، فائل کون ہے؟ یا تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مجہول میں فائل نہیں ہوتا، تو آپ کو اپنی طرف سے لگانا پڑے گا، خود لگا دیجیے، خود بن جائیے فائل. اگر آپ نے شیر کو قتل کیا تو قتل تو اسدن کبیرا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن قتل الرجل، کسی آدمی نے کیا، نام لگا دیا. قتل حامد، حامد نے قتل کیا. اسدن کبیرن، بڑے شیر کو. اب یہ اسدن اسدن بن جائے گا، اس لیے کہ اب یہ مفعول ہے. اسدن کبیرن، بڑا شیر، موصوف صفت، تو دونوں موصوف صفت مفعول ہو جائیں گے، اسی لیے وہ منصوب پڑھے جائیں گے. اور قتل کر کے ہم اس کے بعد اس کا فائل لے آئیں گے جو موجود نہیں ہوتا مجہول کے اندر. اگلے میں بھی یہ ہوگا طلبہ ابو کا فی الدیوان، آپ کے والد صاحب کو دیوان میں طلب کیا گیا، تو ہم کہیں گے طلبہ. طلبہ کس نے طلب کیا؟ ایک آپشن تو اوپر ہی نظر آ رہا ہے، اخو حامدین کو ڈال دیجیے، لیکن الرجل کر دیا، القاضی کر دیا، قاضی نے طلب کیا ہے نا. الشرطی کر دیا، شرطی نے، پولیس والے نے طلب کیا ہے نا. الضابط آفیسر نے طلب کیا، الضابط. طلب الضابط، الضابط ابو کا. اب ابو کا کیا ہو جائے گا؟ ابا کا، اس لیے کہ اب آپ والد صاحب جو یہاں پر ابو مرفوع حالت میں تھے، ان کو اب منصوب حالت میں کیا جائے گا کیونکہ وہ مفعول ہیں، ان کو طلب کیا گیا. یہاں تو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے ان کو مرفوع بنایا تھا، جب یہ مفعول بنیں گے تو منصوب ہو جائیں گے. تو ابا کا، طلبہ القاضی ابا کا فی الدیوان، آپ کے ابا. قتل داود جالوتا، تو فائل کون ہے اس میں؟ داود، ان کو ہٹا دیجیے، اور قتل کو کیا کیجیے؟ قتل. اور جالوت کو کیا کیجیے؟ جو یہاں پہ منصوب ہے اس کو نائب فائل بنا کے مرفوع کر دیے، تو قتل جالوت، جالوت قتل کیا گیا. هل فتح بابا المدرستی، کیا مدرسے کے دو دروازے کھلے ہیں؟ تو حل فتح، کھولے، کیا کھولے؟ کس نے کھولے؟ کس نے، جس نے کھولے اس کا نام. اول البواب، فائل لانا پڑے گا کیونکہ معروف کے اندر فائل چاہیے ہوتا ہے، فائل واپس لے آئیے، خود سوچ کے لے آئیے، کوئی اندازہ لگا دیجیے. تو حل فتح البواب، کیا گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا ہے؟ دو دروازے مدرسے کے کھولے. حل فتح البواب بابئی المدرستی، اب یہ منصوب ہو جائے گا کیونکہ یہ مفعول ہے. بابینی، بابانی، بابینی، بابینی، منصوب کس حالت میں ہوتا ہے؟ بابینی. لیکن وہ نون اعرابی ہوتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں تنوین کی طرح، اور جب اس کو مضاف بناتے ہیں تو بابئی المدرستی. حل فتح البواب بابئی المدرستی، مدرسے کے دو باب، دو دروازے کیا کھولے گیٹ کیپر نے، چوکیدار نے. نصر اللہ المؤمنین، مدد کی اللہ نے مومنوں کی، تو یہ معروف ہے، اس کو مجہول بنانا ہے. مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، تو اللہ، لفظ اللہ، اس کو آپ ابھی یہاں نہ لائیے، بلکہ نصرہ کو مجہول کے اسکیل پہ لائیے. مجہول کا اسکیل کیا ہے؟ نصر، فعل، تو نصر. اب مؤمنین جہاں پہ مفعول تھے تو منصوب حالت میں تھے، اب ہم اس کو نائب فاعل بنائیں گے. تو نائب فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. تو کہیں گے نصر المؤمنون، مدد کیے گئے مومنین. تو یہ دیکھیے اس طرح ہو گیا. تو یہ شوربا لبن، مجہول بن گیا. طلبا ابوک، مجہول بن کے نائب فاعل بن گئی ہے. اکلا السمک والارز، دونوں کو مفعول تھے تو دونوں کو نائب فاعل بنا کے مرفوع کر دیا. آپ ایک ذہن میں رکھ لیجیے اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں. اب یہاں مجہول تھا تو اس کا قتل الصائد اسدن کریں، شکاری نے قتل کیا بڑے شیر، بڑا شیر قتل کیا. اب یہ دیکھیے منصوب آ گیا اس لیے کہ یہ مفعول ہے اصل میں. طلب القاضی ابا کا فی الدیوان، قاضی نے طلب کیا آپ کے والد کو دیوان میں. جالوت کا قتل کیا گیا، تو فائل ہٹا دیا داود کو اور اس کو نائب فائل بنا دیا جالوت کو، اور مرفوع ہو گیا. حل فتح البواب بابئی المدرستی، کیا کھولا بواب نے مدرسے کے دو دروازوں کو. اور نصر المؤمنون، مومنوں کی مدد کی گئی. اس کو ذرا دیکھیے، پریکٹس کیجئے.
کوشش کی ہے کہ بہت بریک کر کے کروں، لیکن ظاہری بات ہے وہ اصطلاحات آپ لوگ کے بھی ذہنوں میں بیٹھی نہیں ہے نا، تو بار بار وہ سنتے ہیں مرفوع معروف مجہول سب ایک جیسے لگتے ہیں کہ مفعول ہے کیا ہے، تو لگتا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے دماغ میں، لیکن فکر نہ کریں، یہ بار بار سن کے آپ عادی ہو جائیں گے ان الفاظ کے، یہ مانوس کرنے کے لیے بار بار ایسا کرنا پڑتا ہے، آپ گھبرائیے مت، چلتے رہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہاں بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، تاکہ بہت مشکل نہ ہو جائے۔ یہ ابواب ہیں آپ کے جو آپ کو یاد کرنا ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، یہ عین کلمہ دیکھتے رہیے کہ کس طرح ان میں فرق آتا ہے، اور اس کو یاد کر لیجیے پکا پکا، سارا چارٹ اس کا پکا کر لیجیے پوری لائن سے نیچے تک۔ اسی طرح آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ضمیر لگتی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم، انت انتم انتم، انتی انتما انتم، انا نحن، یہ جب بھی لگتی ہیں تو یا تو فعل کے ساتھ لگتی ہے یا اسم کے ساتھ لگتی ہے، حرف کے ساتھ بھی لگتی ہے، ہر ایک کا الگ الگ اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ اگر فعل کے ساتھ لگی ہو، جیسے کہ سوری اسم کے ساتھ پہلے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ اسم کے ساتھ اگر لگی ہو تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور فعل کے ساتھ لگی ہو تو مفعول بنتے ہیں۔ خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو، خلقکم تم کو، صلاتی ہم، تو تمہاری نماز مضاف مضاف الیہ، کیونکہ یہ صلات اسم ہے اور خلقہ فعل ہے، خلقہ فعل ہو تو اس کے ساتھ ضمیر اگر آ جائے ہوا ہوا ہم میں سے کوئی سی بھی تو وہ اس کا مفعول بنتی ہے۔ آتیناہو، ہم نے دیا ان کو، تو یہ کیا بنی؟ ضمیر مفعول بنے گی، فعل کے ساتھ آتی ہے تو۔ اسی لیے اس کی ایک مثال ایسے بھی دی تھی، کیسے بنائیں گے بھئی، آپ لگاتے جائیے، نصرہ تھا فعل کے وزن پہ، فعل ماضی ہے یہ، نصر ینصرو سے، تو نصرہ اس ایک نے مدد کی، ہو اس کی، صحیح ہے، اللہ نے گویا مدد کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نصر اس کی مدد، یہ نصرت ہے، نصرت نصر یہ خود اسم ہے، اور جب اسم آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا لگائیں گے، تو یہاں ان کا معنی بدل جائے گا، نصرہ اس نے اس کی مدد کی، یہ اس کا مفعول بنا، ہوا ہوا ہم، یہ سارے مفعول بن رہے ہیں۔ اور یہاں دوسرے والے چارٹ میں یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، مجرور حالت میں ہو گئے ہیں، ایک ہی جیسے لکھے ہوئے، لیکن یہ منصوب بنیں گے یہ والے کیونکہ یہ مفعول ہے، اور یہ مجرور بنیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ۔ وہی آپ کو بس گھٹی میں بیٹھ جائے کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اس لیے مختلف اینگل سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل فرمائے اور ہمارے لیے سب کے لیے پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا آسان فرما دے۔ تھوڑا سا آگے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وقت ہمارا ہوگا، لیکن کچھ پچھلے کچھ اسباق چھوٹے بھی ہوئے تو اس لیے آج وہ سبق لمبا ہو گیا۔ جی، ان جملوں میں التدریب الثامن، آٹھویں مشق کیا ہے؟ بین الجملۃ الصحیحۃ والخاطئۃ فیما یلی کالمثال، بیان کیجیے صحیح جملے کو، یعنی بیان کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنے کا مطلب الگ کر دیجیے، الگ کیجیے جملہ صحیحہ کو خاطئہ سے، خطا والے جملے غلط جملوں کو، اور صحیح کے بارے میں اس کو واضح کیجیے، بتائیے، یعنی اس کی تبیین کر دیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو صحیح جملے اور غلط جملے، خطا جملے کو جو آ رہی ہیں، فیما یلی جو آ رہی ہیں، آنے والی، فالوئنگ کے معنی میں، ان دا فالوئنگ، کل مثال، مثال کی طرح، تو ایک آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ وضاحت کرنی ہے جملہ صحیح ہے کون سا ہے، جملہ خاطئہ کون سا ہے۔ مثال کیا ہے؟ للغرفہ، غرفے میں، للغرفۃ غرفے میں، غرفے کے لیے کیا ہے؟ حجرۃ القراء نہیں، باب الشرفہ نہیں، شرفۃ کبیرۃ، للغرفۃ غرفہ میں لام جر کی وجہ سے یہ مجرور ہوا، اور شرفۃ کبیرۃ یہ جار مجرور مل کے خبر بنتا ہے، اور یہ فعل، یہ دونوں سوری موصوف صفت دو اسم ہے نا، دونوں کے دونوں مؤنث ہے، دونوں کے دونوں نکرہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، ہے نا، تو یہ کیا بنے؟ موصوف صفت۔ موصوف صفت جب ہو تو یہ دونوں اس کے بعد جب ایسے آئے تو یہ دونوں مل کے اس کا مبتدا بنتے ہیں، مبتدا مؤخر، تو کہیں گے کمرے میں شرفۃ کبیرۃ ہے، ایک بڑی بالکنی ہے، فی الغرفۃ القراءۃ، اسٹڈی روم میں کیا ہے؟ فی الغرفۃ القراء میں کیا ہوگا؟ مکتب کبیر، بڑی لائبریری ہے، مکتب کبیر ایک بڑی لائبریری ہے، خلف المکتب تو اس کے پیچھے مکتب کے تو ہو نہیں سکتا، ظاہر بات ہے، مطبخ واسع، اس میں بڑا مکتب تو مطبخ یعنی کچن تو نہیں ہو سکتا، تو پڑھنے اسٹڈی روم میں کیا ہے؟ مکتب کبیر، بڑا مکتب ہے، یہ ٹکے باقی رونگ ہے۔ بکر یقرأ، بکر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ فی المصحف الشریف، مصحف شریف سے پڑھ رہا ہے، باقی غلط ہو جائیں گے۔ المطبخ، مطبخ کچن یعنی قریب ہے کس سے؟
من हुजरत الطعام, खाने के कमरे से करीब है, डाइनिंग रूम से करीब है, बाकी गलत. ये आसान है. التدريب التاسع, नवी मश्क क्या है? उक्तुब जम अल मुअन्नसी कल मिसाल, मिसाल में आने वाले जैसे हैं इसकी तरह आप क्या कीजिए, लिखिए जमा मुअन्नस. मुअन्नस की जो जमा मुअन्नस बनती है, वाहिद और मुअन्नस, मुफरद वाहिद को कहते हैं. इसकी मिसालें जमा के साथ, सय्यारतुन सय्यारातुन, आप जानते हैं कि ता के साथ होता है, मुअन्नस होता है, उसकी जमा बनानी हो तो जमा सालिम अलिफ और ता के साथ आती है, सय्यारातुन. कुर्रासतुन कॉपी नोटबुक, कुर्रासातुन. बिताका बिताकातुन. दर्राजा दर्राजातुन. हाफिला हाफिलातुन. सल्लाजा, बस. और ये सब जानते हैं आप, है ना, लाइसेंस, बिताका कार्ड. सल्लाजा रेफ्रिजरेटर, सल्लाजातुन. इसके बाद इनको मुकम्मल करने को कह रहे हैं. तदरीबुल आशिर, 10वीं तदरीब क्या है? एक्सरसाइज. अकमिल कल मिसाल, मुकम्मल कीजिए मिसाल की तरह. अला रफ़ी कुतुबुन कसीरा, रफ यानी शेल्फ पर क्या है? बहुत सी किताबें हैं. तो कहते हैं उसको आपने, ये तो जार मजरूर से पहले शुरू किया था हमने, और आगे हमने कुतुबुन कसीरा उसका मुब्तदा बनाया था, मौसूफ सिफत को मुअख्खर करके उसका मुब्तदा बना दिया था. आप इसको ऐसे कीजिए कि पहले मुब्तदा ले आइए, और मुब्तदा जब होता है पहले तो उस पर उसको मारिफा बनाते हैं, तो आप उसको मारिफा बनाइए. ठीक है, या ये कीजिए, या ये जो नहीं, बल्कि इस एग्जाम्पल जो ये चाह रहे हैं आपसे, सॉरी सॉरी, नहीं ये वो नहीं चाह रहे, बल्कि चाह रहे हैं कि अला बाद में लाइए. हाँ सॉरी, ये जरा सी मिसाल दूसरी तरह की चीज है. वो ये करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं तरतीब तो यही रखिए, लेकिन बजाय इसके कि आप जार को पहले लाएं, जार और मजरूर में से पहले पहले आप मजरूर को लाइए और फिर जार उसके बाद लाइए, और उस जार के साथ एक जमीर लगा दीजिए हुआ हुमाहुम में से, जो लौटे उस मजरूर की तरफ. यानी इसको जरा लंबा करके खींच, कान जरा इस तरह से पकड़िए. अला रफ़ी की जगह अर्रफ़ु अलैहि ऐसे कीजिए. अर्रफ़ु अलैहि कुतुबुन कसीरा, मायने वही रहेंगे, जरा उसमें जोर पैदा हो जाएगा, लेकिन करना क्या है? अर्रफ़ु. अब इस पर जो अलर रफ़ी था ना, अब तो ये अर्रफ़ु हो गया, ये मुब्तदा बन गया, और अलैहि में जमीर लगा के वो जमीर को लौटाएंगे रफ की तरफ, कि रफ यानी शेल्फ पर, जो रफ है शेल्फ, उस पर बहुत सी किताबें हैं. द शेल्फ ऑन इट आर मैनी बुक्स. इस तरह से ट्रांसलेट करें उसको, उल्टी यानी जरा घुमा के करें, इससे जरा बलागत पैदा होती है, गहराई पैदा होती है. ये भी एक तरीका है. मतलब इसकी मिसाल से करेंगे तो समझ में आएगा. देखिए, तहतल मक्तबी बिसातुन अखदर, टेबल के नीचे क्या है? टेबल के नीचे कारपेट है सब्ज, बिसातुन अखदर. सही है, ये दोनों मौसूफ सिफत है, इस पर तनवीन नहीं आती इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ है. तो बिसातुन अखदर, सब्ज कारपेट, कालीन. कहाँ है ये? टेबल के नीचे. तो अल मक्तबु, मक्तब उसके नीचे है ना, तो तहतहू, वो ये चाहते हैं कि बस आप उसके साथ हुआ हुमाहुम लगाइए, ताकि वो हुआ हुमाहुम वापस उसी चीज की तरफ लौटे और मुब्तदा बन जाए. यानी वो अल तो मुब्तदा के साथ बन चुका है, अब ये उसके तहत, इसको जर्फ कहते हैं, जो उसके साथ लगेगा, जार मजरूर हो या जर्फ हो, तो उसके साथ लौटाइए, यानी एक जमीर लगा के बताइए. वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको हुआ हुमाहुम वगैरह समझ में आते हैं कि नहीं. तो अल मक्तबु तहतहू, एक यानी जो टेबल है, तहतहू उसके नीचे, बिसातुन अखदरु सब्ज कालीन है. फौकल मिंददती ज़हरियतुन कबीरतुन, मिंददा वही तिपाई के ऊपर, छोटी टेबल के ऊपर क्या है? ज़हरिया कबीरा है. ज़हरिया क्या था? वाज. कबीरा बड़ा, बड़ा वाज है. तो अब फौका की जगह अलमिंददा ले, अलमिंददा तो पहले ले आइए. तो जो फौका तो मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह काम करता है, इसलिए तो मजरूर हो गया ना. अब ये मुब्तदा बनेगा तो उसको मरफू कर देंगे, अलमिंददतु, मिंददा उसके ऊपर, तो फौकहा. देखिए, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, मिंददा ये ता की वजह से मुअन्नस है, तो अब यहाँ पे कहेंगे फौकहा ज़हरियतुन कबीरतुन, बाकी सब वही रहेगा. खल्फल मक़अदी, ये जो सेटी होती है, चेयर, सोफा है, इसके पीछे क्या है? मक्तबुन सगीरुन, छोटी लाइब्रेरी है. सही है ना.
المقعد خلفہ، یہ بھی مذکر ہے تو اس لیے خلفہ ہے نا. مکتب مکتب صغیر. اسی طرح امام الحجرتی مطبخ واسع، حجرے کے سامنے کیا ہے، امامہ مانے سامنے، مضاف مضاف الیہ کی طرح یہ کام کرتے ہیں، ظرف ہوتا ہے امام الحجرت، ظرف مکان جگہ میں ایڈورب. حجرے کے سامنے مطبخ واسع ہے، واسع بڑی کشادہ کچن ہے، بڑا کچن ہے. تو الحجرت اس کو مرفوع کر کے مبتدا بنا دیا، امامہ امامہ ہا، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے. الحجرت امامہ ہا، اس کے سامنے، حجرہ اس کے سامنے واسع یعنی بڑا کشادہ کچن ہے. اس طرح وہ آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں. حول الحدیقۃ، باغ کے گرد، سور مرتفع، ایک اونچی دیوار ہے. تو حدیقہ کے ارد گرد، اس کی سراؤنڈنگ میں. الحدیقۃ، اب اس کو مبتدا بنانا ہے تو مرفوع بنا لیا، الحدیقۃ حولہا، اس کے گرد. حولہا یہ اس میں ضمیر لگانی ہے ہوا ہما ہم میں سے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، بتائے کہ وہ کیا ہے، مبتدا مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس طرح سے بھی کرتے ہیں. الحدیقۃ حولہا سور مرتفع، اونچی دیوار ہے. وراء الحارث، حارث وہی جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، چوکیدار، اس کے پیچھے، وراء الحارث، حارث کے پیچھے، قفص کبیر، ایک بڑا پنجرا ہے. الحارث، اب اسی کو مبتدا بنا دیا حارث. وراءہ، اس کے پیچھے، مذکر ہے اس لیے وراءہ، مؤنث ہوتا وراءہا، تو وراءہ قفص کبیر، بڑی اس کے پیچھے ایک بڑا پنجرا ہے. پھر یہ الفاظ انہوں نے آپ کو دیے، بساط، یہ کیا ہے بھائی، وہی قالین. کتاب جانتے ہیں، مکان جانتے ہیں، جگہ کا نام شمال، شمال کی سمت میں، نارتھ یعنی. ذراع یہ بازو ہاتھ. ستار پردہ. لحوم گوشت کی جمع ہے، لحم کی جمع لحوم. جنوب ساؤتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وصول پہنچنا اور اتر جانا، ارائیول جسے کہتے ہیں. عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، عام چڑیا اسپیرو جو ہے. صندوق باکس، اور کوب کپ کے لیے. طریق راستہ، بعید دور، قریب قریب. یمین دایاں. خفیف ہلکا، حدیقہ باغ. اور اسی طرح ان کو بھی پڑھی تو ان کے بھی معنی آپ کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. مقعد سیٹ، خبز روٹی. صندوق باکس. رخصہ لائسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اجازت کے معنی میں، جس سے بھی لائسنس مل جائے. عین آنکھ، فوارہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی اس کے معنی. موقف اسٹیشن جگہ. مکتب وہی ٹیبل چھوٹی. بکر نام ہے. اخضر سبز. فوق اوپر. برتقال اورنج. غرب مغرب کے لیے یعنی ویسٹ. اور احمد لال. شرق مشرق کے لیے. قلب دل. بیض انڈے. فستان ڈریس بچوں کا جو ہوتا ہے، بچیوں کا بلکہ. جسم جسم باڈی. اسرہ فیملی. رأس سر. تو یہ بھی الحمدللہ ختم ہوا. اور قصص میں 3-4 منٹ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیس من اہلک، کہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے. اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے، تو اللہ فرماتے لیس من اہلک، تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے. ونادى نوح، نوح علیہ السلام نے پکارا. ربہ، تو نوح یہ فاعل ہے، نادہ پکارنے کے، پکارا نوح علیہ السلام نے. ربہ، ربہ یہ مفعول ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کر. اپنے رب کو پکارا، ان کے رب کو. ربہ، اس لیے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ربہ. فقال، تو کہا انہوں نے، ربی اے میرے رب، ان بے شک، ابنی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا. ان ابنی تھا اصل میں، ان ابنی ملا کے پڑھیں گے. ان ابنی میرا بیٹا، ابنی میرا بیٹا، بے شک میرا بیٹا. من اہلی میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے. وان وعدک الحق، اور بے شک آپ کا وعدہ تو سچا ہے. وعدہ کل، وعدہ مضاف الیہ، صحیح، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، اور حق آپ کا وعدہ تو الحق ہے، سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور آپ بے شک کیا ہے، وانت آپ کیا ہے، انت آپ
احکم الحاکمین ہے، سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والے تمام فیصلے کرنے والوں میں. ولکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی لا ينظر الى الانساب، نہیں دیکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ نظر نہیں کرتے نسب کی طرف کہ اس کا نسب کیا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے. بل ينظر الى الاعمال، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں اعمال کی، نظر ينظر، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں نصر ینصر کی طرف، دیکھتے ہیں کس کو؟ الى الاعمال، اعمال کی طرف. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی لا يقبل الشفاعة في المشرکین، قبول نہیں فرماتے، قبل یقبل، سمع یسمع سے آتا ہے، یقبل الشفاعة، شفاعت کو قبول نہیں فرماتے، فی المشرکین، مشرکین کے بارے میں، مشرکین میں یعنی مشرکین کے بارے میں. فی حرف جر، اس لیے مشرکین مجرور ہو گئے، جار مجرور مل کے. ولیس المشرک، اور مشرک نہیں ہے، من اہل النبی، نبی کے گھر والوں میں سے نہیں ہوتے. وَإِن كَانَ ابْنَهُ، اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو، اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ ان کے گھر والوں میں شمار نہیں ہوتا، ان کے بیٹے وہی ہوں گے جو نبی کے ماننے والے. فنبہ اللہ نوحا، تو تنبیہ کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، نبہ ینبہ تنبیہا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی، علی ذالک، اس بات پہ، اور فرمایا، وقال، اور فرمایا، قال یقول، نصر ینصر سے آتا ہے، اور فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، وہ تو ایسا کام ہے جو غیر صالح ہے، یعنی وہ تو ایک گندا کام ہے، نا شائستہ، غیر صالح، یعنی گناہ کا برا کام ہے. یعنی وہ اس کی ذات اتنی زیادہ اس میں خرابی ہے، اتنے اس میں گناہ ہے، اتنا وہ قبیح ہے کہ گویا اس کا وہ خود وہ کام ہی گندگی کا بن گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا ہے گندا کام، انہو عمل عملا صالحا، عملا غیر صالح. تو یہ اور دوسرے طریقوں سے بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے. بہرحال گویا کہ وہ اس طرح کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مصدر کہہ دیتے ہیں، مثلا انسان جلد باز ہے یہ کہنا چاہیں، اور کہیں کہ انسان جلد بازی ہے. تو جلد بازی ہے سے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی گویا اتنا جلد باز ہے، مبالغہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ کام اس پر ڈال دیا کہ اس کا نام بجائے اس کے کہ جلد باز اس کو کہا جائے، کہہ دیا کہ جلد بازی ہی ہے. تو اس سے اس میں بہت شدت پیدا ہوتی ہے کہ یہ نیک کے مقابلے میں بد ہے، اور بد بھی ایسا ہے کہ گویا یہ عمل بد ہے، اس نے برا کام ایسا کیا ہے، باپ 950 سال تک سکھاتا رہا اس کو، کتنے سالوں میں باپ سے سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ جو نبی ہیں جو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور بارشیں طوفان آ رہا ہے پھر بھی نہیں سنتا، تو گویا یہ انتہائی غیر صالح ہے، یعنی اس کا مبالغہ بتانے کے لیے. تو فلا تسألنی، تو نہیں سوال کیجیے آپ مجھ سے، سأل یسألو، یہ با فتح سے آتا ہے، نہ سوال کیجیے مجھ سے، کیونکہ عین کلمہ میں حمزہ آ گیا نا، سأل حروف حلق میں سے، ما لیس لک به علم، کہ جس کے لیے نہیں ہو آپ کے پاس کوئی علم، اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے. انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کریں اور جاہلوں میں سے. وتنبہ نوح، نوح علیہ السلام اس سے متنبہ ہو گئے. وتاب الی اللہ وقال، اور توبہ کی، رجوع کیا اللہ کی، تابہ یتوب، یہ نصر ینصر سے آتا ہے، اللہ کی طرف، اور فرمایا ربی، بے شک اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی به علم، جس کا میرے پاس علم نہ ہو، والا تغفر لی، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وترحمنی، اور مجھ پر رحمت نہ فرمائی، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. انشاءاللہ یہاں چھوڑتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.